الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت یعنی چھٹی آیت کا دوسرا حصہ ڈسکس کریں گے۔ آپ سکرین پر غور سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر لفظ غیر کا مطلب ہے نہ کہ، اور المغضوب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے غضب کیا گیا، علیہم جن پر، نہ کہ جن پر غضب کیا گیا۔ واو کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہ، اور الضالین کا مطلب ہے گمراہ، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اب اس پوری آیت کو پیچھے سے ملا کر اگر ہم ترجمہ کریں تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو المغضوب کا مطلب ہے جن پر غضب کیا گیا ہو، اور الضالین کا مطلب ہے گمراہ۔ ان دونوں کے ایک ایک خاص معنی ہیں اور ایک ایک عام معنی ہیں۔ مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ المغضوب کا خاص معنی ہے کہ یہاں سے یہود مراد ہیں، جیسا کہ احادیث طیبہ کا مفہوم ہے، اور ولا الضالین کا خاص معنی یہ ہے کہ یہاں سے عیسائی مراد ہیں، نصارہ مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر روز نماز کے اندر بارہا یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء، صلحاء اور نیک لوگوں کے راستے پر رکھے، اور یہود و نصارہ کے روش سے، ان کے راستے سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ دونوں وہ گروہ ہیں جو اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوئے ہیں اور یہ راستے سے پھٹکے بھی ہیں۔ اور دوسرا اس کا عام معنی ہے، یعنی ہر وہ شخص کہ جو کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہو اور اس پر اللہ کا غضب ہو رہا ہو، تو ہمیں یہ ہدایت ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بھی بچائے اور اس شخص سے بھی بچائے کہ جو شخص اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ اسی طرح ضال کا مطلب ہوتا ہے راستے سے گمراہ ہونے والا، تو اسلامی عقائد سے اور اسلامی نظریات سے گمراہ ہو جائے، اعمال کے اعتبار سے گمراہ ہو جائے۔ تو ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال اور ایسے نظریات و عقائد سے محفوظ رکھے جو انسان کو منہج اہل سنت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ رہیں جس کی تعداد زیادہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ایک جماعت پر ہوتا ہے۔ تو جماعت جو ہوتی ہے وہ حق پر ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جو فرقے بن جاتے ہیں وہ فرقے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ جیسے اہل سنت و جماعت ایک جماعت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو فرقے بن گئے ہیں مختلف قسم کے، وہ سب کے سب فرقے ہیں جو راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یعنی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یعنی جب جمع ہوگی کسی بات پر، کوئی جماعت بنے گی، تو وہ جماعت جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگی، ہاں اس کے مقابلے میں جو فرقے ہوں گے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے عام معنی ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غضب سے بچو، کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دہکتا ہے۔ کیا تم غضبان شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی سرکار یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا انگارہ ہے جب انسان کے بدن میں دہکتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اب اس وقت اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اور یہ اس انگارے کی زد میں آ چکا ہے جو غضب کی صورت میں اس کے اندر دہک رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب لفظ غضب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے، جیسے قرآن حکیم میں بعض مقامات پر آیا ہے وغضب اللہ علیہ، تو ایسے غضب سے مراد ہوتا ہے انتقام لینا، صرف انتقام، کیونکہ غضب کا ایک اندرونی اثر ہے اور ایک بیرونی نتیجہ ہے۔ تو اندرونی اثر کیا ہے کہ جیسے وہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے اندر انگارہ دہکتا ہے، یہ اندرونی اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن اس کا جو بیرونی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسے غضب میں آ کے انتقام لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ غضب بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے انتقام لیا جس پر اللہ نے غضب فرمایا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور وہ غالب ہے اور بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ فاتحہ کے اختتامی مراحل پہ یہ تعلیم دی ہے
کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں، اولیاء اللہ سے دوستی کریں، انہی سے صحبت اختیار کریں، انہی کو اپنا دوست اور یار بنائیں، یہود و نصارہ کے بالکل بھی قریب نہ جائیں۔ یہود و نصارہ سے دوستی اور ان کے قرب سے بچنے کی دعا مانگیں، اور ہم ہر نماز میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں سے بھی بچائے، عیسائیوں سے بھی بچائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ کا بھی اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین نہ قبول کر لیں۔ اس سے پہلے آپ جتنی بھی دوستی کی پینگیں ان سے بڑھا لیں، وہ کبھی بھی دل سے آپ کا دوست نہیں بنیں گے، آپ کے خیر خواہ نہیں بنیں گے، وہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے۔ ان کے دوست بننے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں اور ان کی ملت کو قبول کر لیں، تو پھر وہ آپ کو اپنا لیں گے، ورنہ وہ آپ کو نہیں اپنا سکتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مناظر۔ ان کے کہنے پر ہم نے مساجد کے سپیکر اتروا دیے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ ممتاز حسین قادری کو پھانسی لگوا دیا، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کروا دیا، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کے کہنے پر ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے فرانس کو بھی جواب نہیں دیا ہماری حکومت نے، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ اللہ نے پہلے فرما دیا ہے کہ آپ ان کی بات مانتے رہیں، اور جتنی مانیں گے وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ان کے خوش ہونے کا، ان کے راضی ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا دین چھوڑو اور ان کا دین قبول کر لو، تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ایسے حکمرانوں سے بھی ہماری جان چھڑائے جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد جب ہم ولضالین مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں آمین۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ جو آمین ہے یہ دعا کا کلمہ ہے، اور یہ اسم اور فعل سے مرکب ہے۔ اس کا معنی ہے اللہم استجب لی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو جب ہم آمین کہتے ہیں تو یہ پورا جملہ در حقیقت ہم بول رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان توفیقات سے نوازے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔